بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہے 3 ستمبر سال 2019 اور دن ہے آج منگل کا۔ 2-3 چیزیں ہیں، ایک ہے داخلی سیاست کے حوالے سے اور ایک ہے جو اس وقت کشمیر کی صورتحال چل رہی ہے، اور اس میں اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کشمیر کے معاملے میں کچھ دنیا کی آنکھیں جو ہیں وہ تھوڑی سی کھلنے والی ہیں اور ان کو اب خطرے کا احساس ہو رہا ہے اس ریجن سے۔ یہ بتائیں گے آپ کو کہ اس کے پیچھے جو انفارمیشنز ہیں وہ کس بنیاد پہ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو اس وقت ایشو ہے وہ ہے ایک موجودہ حکومت کا ایک، کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا، ایک اسکینڈل کے طور پہ اس کو لیا جا رہا ہے۔ وہ ہے یہ گیس کمپنیز اور انڈسٹریلسٹس، کھاد کمپنیز، بجلی والی کمپنیاں، ان کے تقریباً کوئی 300 ارب روپیہ جو ہے وہ کیا گیا، ان کو معاف کیا گیا ہے۔ اور یہ وہ 300 ارب وہ تھا جو کہ وہ کسانوں سے، لوگوں سے، شہریوں سے وصول کر چکے تھے، یہ وہ پیسے تھے۔ تو وہ انہوں نے ایک آرڈیننس کے ذریعے یہ فرمان جاری ہوا، اور جب سے یہ حکم صادر ہوا ہے تب سے میڈیا میں اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ آلموسٹ اسی طرح کی چیزیں ہیں جیسے آئی پی پیز کو نواز شریف صاحب کے زمانے میں فوراً بعد ہی 480 ارب روپے کی ادائیگیاں کی گئی تھیں۔ تو یہ ایک ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ یہ بغیر آڈٹ کے دیا گیا ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں، اور یہ چھوٹ دے دی گئی، اور بجائے اس کے کہ کسی غریب کسانوں کو یہ سبسڈی دی جاتی، بلکہ جو پہلے سے اربوں اور خربوں پتی ہیں صنعت کار، ان کو یہ چھوٹ دی گئی ہے، جس کی وجہ سے میڈیا میں کرٹیسائز کیا جا رہا تھا۔ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا، تو آج وزیر اعظم عمران خان نے اس بات کا نوٹس لے لیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، بہت سے دیگر وزراء بھی انہوں نے بھی یہ کہا ہے کابینہ کے اجلاس میں کہ جناب یہ ایک ایسا فیصلہ کیا گیا ہے جس کو ہمارے پاس ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب نے ایک تو ڈیٹیلز مانگی ہیں وزارت انرجی سے، کیونکہ اس میں ندیم بابر صاحب کا اور رزاق داؤد صاحب کا خاص طور پہ ان کا نام لیا جا رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور جو کمپنیز جن کو یہ رعایت دی گئی ہے، جن کے معاف کیے گئے ہیں یہ اربوں روپیہ، وہ بھی رزاق داؤد صاحب کے ساتھ اور ندیم بابر کے ساتھ ان کا تعلق ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اس پہ بڑی لمبی چوڑی بحث ہوئی ہے، وزراء نے بھی اس کو کرٹیسائز کیا ہے، اور بالآخر وزیر اعظم عمران خان نے ایک تو ان ساری چیزوں کی ڈیٹیل مانگی ہے کہ یہ ان ڈیٹیل بتایا جائے، بریف کیا جائے، اور دوسرا یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ فیصلہ درست ہے تو پھر اس کو جا کے ڈیفینڈ کیا جائے اور سارے جزیات سے آگاہ کیا جائے، اور اگر پھر غلط ہے تو پھر اس کا خمیازہ کس کو بھگتنا ہے، یہ فیصلہ بھی عمران خان صاحب کو ہی کرنا ہے، کیونکہ ندیم بابر صاحب بھی نان الیکٹڈ ہیں اور رزاق داؤد صاحب بھی نان الیکٹڈ ہیں، اور ان لوگوں کا محاسبہ کون کرے گا، کیسے کیا جائے گا، اس کا کوئی ہمارے پاس ایسا طریقہ نہیں ہے۔ ماضی میں بھی یہی ہوا، کیونکہ جو الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، جو منتخب ہو کے آتے ہیں، ان کا ایک حلقہ ہوتا ہے اور ان کی پالیٹکس ہوتی ہے، لیکن یہ جو براہ راست آ جاتے ہیں اور سلیکٹیو لوگ، یہ جو ہیں ان کا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ سخت سے سخت فیصلے کرتے ہیں، ذاتی مفاد میں کرتے ہیں، اور پھر واپس کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ایک چیز تو یہ کہ دیر آئے درست آئے، دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اپنے اس لگے ہوئے داغ کو کیسے صاف کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے کشمیر کا۔ ایک تو کلبھوشن یادیو کی وجہ سے کافی تکلیف ہے انڈیا کو، کیونکہ جو ان کا خیال تھا کہ کلبھوشن یادیو کے ساتھ ان کی جو ملاقات کروائی جائے گی بڑے ہی خوشگوار ماحول میں ہوگی، اور اس میں جو چاہیں گے وہ باتیں کریں گے اور اس کو کوئی سنے گا کوئی نہیں،
تو ایسا نہیں ہو سکا۔ ایک تو وہ سب جیل تھی اور سب جیل میں جیسے ایک سزا یافتہ قیدی کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے جیل مینول کے مطابق، کیونکہ پاکستان جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہا تھا کہ یہ سب کچھ آپ نے کرنا ہے انٹرنیشنل لاء کے مطابق، انٹرنیشنل لاء کے مطابق نہیں، پاکستان اپنے قوانین کے مطابق یہ کام کرے۔ تو اس لیے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کوئی یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نے جو کونسلر ایکسیس دینی ہے اور کلبھوشن سے جو ملاقات کروانی ہے اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے، نہیں، پاکستانی قوانین کے مطابق ہونی تھی، اور پاکستانی قوانین کے مطابق جیل قوانین ہیں، اور جیل قوانین کے تحت ایک سزا یافتہ قیدی جس کو سزائے موت ہو چکی ہو اس کے ساتھ ملاقات کیسے کی جاتی ہے، تمام ایس او پیز، تمام قوانین موجود ہیں۔ تو اس لیے یہ ملاقات اسی قانون کے تحت اسی ماحول میں ہوئی ہے، اور پاکستان کا جو عملہ اور جیل کا عملہ جیسے کہ ایک عام قیدی کے مقابلے میں ہوتا ہے وہ موجود تھا۔ تو اس لیے انڈیا کو کافی تکلیف ہے، کافی چیخیں نکل رہی ہیں مودی سرکار کو، جو اسلام آباد کا جو انڈیا کا ہائی کمیشن ہے اسلام آباد میں، اس نے جو رپورٹ بھیجی ہے وہ بھی کافی مایوس کن رپورٹ ہے انڈین پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ کلبھوشن جادیو نے ساری چیزیں فر ان کو بتائی ہیں، اور بلکہ ایک اور ثبوت گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس آ گیا ہے کہ کس طریقے سے کلبھوشن جادیو نے کل انڈین ڈپلومیٹس کے سامنے ایک بار پھر اقبال جرم کیا ہے، اور انہیں بتایا ہے کہ آپ لوگوں نے ہی مجھے یہ ٹاسک دیا تھا، آپ نے ہی یہ کام دیا تھا، آپ نے مجھے میرا پاسپورٹ فرضی نام سے بنا کے دیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں دو بدو انہوں نے کی ہیں، وہ کسی قسم کی کوئی وہ نروس نہیں ہوئے کلبھوشن جادیو، اور انہیں اندازہ تھا کہ وہ کس سے بات کر رہے ہیں، لہٰذا یہ چیز ایک یہ بات بتانی تھی آپ کو۔ آگے چلتے ہیں کشمیر کا معاملہ۔ کشمیر کے معاملے میں جی پاکستان اور بھارت نے بھی اپنی فورسز جو ہیں وہ لائن آف کنٹرول پہ بھی لگائی ہوئی ہیں، انٹرنیشنل بارڈر پہ بھی لگائی ہوئی ہیں، اور بھرپور تیاری اس نے کی ہوئی ہے جنگ کی صورت میں اور اٹیک کی صورت میں، یعنی کہ اگر اس نے اٹیک کرنا ہے، اسٹرائک کرنی ہے پہلے، وہ سارے انتظامات مودی سرکار کر چکی ہے۔ جب یہ انفارمیشن پاکستان کو پہنچی تو پاکستان نے بھی اپنی تیاری کر لی ہے، اور جس قسم کا رسپانس انڈیا یعنی کہ جیسا اٹیک کرے گا اس سے بڑھ کر پاکستان کی فورسز جو ہیں وہ رسپونڈ کریں گی۔ اس کی ریزن ہے کہ دو ہی فورسز ہوتی ہیں، مین دو فورسز، ایک ہے جسے کہتے ہیں بری افواج، ایک ہے بحری اور ایک ہے فضائی۔ وزیر اعظم عمران خان ایئر ہیڈ کوارٹر کا بھی وزٹ کر چکے ہیں، اور ایئر ہیڈ کوارٹر میں ایئر چیف نے اپنی تمام تیاریوں سے وزیر اعظم کو آگاہ کیا، ان ڈیٹیل بتایا، کیونکہ فضائیہ ہی ہے، پاک فضائیہ ہی، جنہوں نے 27 فروری کو ایک شاندار کام کیا تھا، اٹیک بھی کیا تھا اور دفاع بھی کیا تھا، اور انڈیا کے اندر انڈیا کے ٹارگٹس کو، ملٹری ٹارگٹس کو تباہ بھی کیا تھا، اور ان کے طیارے بھی گرائے تھے پاکستان کی حدود میں بھی اور پاکستان کی حدود سے باہر بھی۔ تو پاک فضائیہ نے بھرپور تیاری کے بارے میں بتایا، اور انہوں نے یہ یقین دہانی کروائی تھی ایئر چیف کو کہ انشاءاللہ 27 فروری سے بھی زیادہ سرپرائز پاک فضائیہ دے گی اگر انڈیا کی طرف سے کوئی ایڈونچر ہوتا ہے۔ پھر جی ایچ کیو آپ کو بار بار کہہ رہا ہے، آرمی چیف بھی آج بھی انہوں نے کہا ہے، بڑی کھلا کے انہوں نے سنا دی ہیں باتیں، اور جو مسلم لیگ نواز کی طرف سے مارشل لا لگانے کی دعوت دی گئی تھی جنرل باجوہ کو، آج وہ بھی انہوں نے مسترد کر دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جمہوریت ہی بہترین نظام ہے، اور جمہوریت ہی کسی بھی ملک میں امور مملکت چلانے کا جو سب سے اچھا نظام وہ جمہوریت ہی ہے، اور جمہوریت کو ہی پاکستان میں بڑھنا چاہیے۔ اب یہ ساری سچویشن ہے
جب دونوں طرف سے تیاریاں کی جا رہی ہیں تو اس میں اب سعودی وزیر خارجہ آ رہے ہیں اور یو اے ای کے وزیر خارجہ آ رہے ہیں۔ یہ اصل میں کیونکہ کراؤن پرنس سے بات ہوئی ہے، 3 دفعہ ہو چکی ہے بات عمران خان صاحب کی، MBS محمد بن سلمان کراؤن پرنس آف سعودی عربیہ، ان سے بات ہوئی ہے۔ پاکستان کا ایک ہی موقف ہے واضح طور پہ، اور پاکستان اس موقف پہ قائم ہے اور قائم رہنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ اب مودی سرکار سے یا انڈیا سے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، اور بات چیت کے اب تمام جو دروازے ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ بات چیت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ مقبوضہ کشمیر کا جو خصوصی درجہ ختم کیا انڈیا نے، وہ سٹیپ واپس نہیں لیا جاتا۔ بیک فٹ پہ جب تک نہیں جاتے، وہ انڈو نہیں کرتے، تب تک کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ پاکستان کا موقف اس بارے میں بالکل واضح ہے، جب تک کہ بھارت اپنے اقدامات واپس نہیں لیتا، غیر قانونی، غیر آئینی اقدامات، غیر انسانی اقدامات، غیر جمہوری اقدامات، تب تک بات نہیں ہو سکتی۔ تو اب اطلاعات یہ ہیں کہ سعودی عرب اور یو اے ای کے وزرائے خارجہ آ رہے ہیں، ایک پیغام لے کے آ رہے ہیں، اور اس میں پاکستان سے یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ معاملے کو کشیدگی کی طرف نہ لے کے جائے، اور ہمیں موقع دیا جائے بات چیت کرنے کا، اور تھوڑا سا ٹائم دیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ UN جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے۔ UN جنرل اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان ایک بھرپور قسم کی تقریر بلکہ جارحانہ سفارتکاری کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ممالک اب میدان میں اترے ہیں، اس لیے اترے ہیں کہ جنگ کی طرف نہ جایا جائے، لڑائی کی طرف نہ جایا جائے، اور کشیدگی کو کم کیا جائے۔ لیکن کیا یہ وزرائے خارجہ پاکستان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کو منوانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یا صرف آئیں گے اور آ کے لالی پاپ دینے کی کوشش کریں گے؟ تو میں یہ بتا دوں کہ اگر لالی پاپ دینے کی کوشش کی گئی تو پاکستان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ وہ کسی بھی صورت میں بھارت کی جارحیت کو قبول نہیں کرے گا، وہ خاص سفارتی سطح پہ ہو، خواہ وہ فوجی سطح پہ ہو، خواہ وہ سیاسی سطح پہ ہو۔ تو اس لیے دیکھتے ہیں کہ یہ وزرائے خارجہ آتے ہیں تو کیا پیغام لے کے آتے ہیں اور اس کا جواب کیا دیا جاتا ہے۔